جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو ویری مچ فار ٹیوننگ فراز احمد آفیشیل یوٹیوب چینل. بہت ساری اسٹوریاں جا رہی ہیں کہ رمضان کے بھی آئے تھے مرحلے اور اس میں بھی لوگ کچھ بزی تھے. لیٹس گو اسٹریٹ ٹو دا اسٹوری. سب سے بڑی اسٹوری جی ہاں ابھی جو ہے وہ نیدرلینڈ کی ہے. نیدرلینڈ کے اسکول کے اندر جو ہے وہ کرپشن کے اوپر جو اسٹوریاں سنائی جا رہی ہیں. جی ہاں اس پر آصف علی زرداری کا ذکر آ رہا ہے. یہ جو آپ کے اسکرین کے اوپر اس ٹائم کے اوپر جو اسٹوری دکھ رہی ہے آصف علی زرداری سے لے کے پاکستان کے اندر جو کرپشن کے سکینڈلز نکلے ہیں نواز شریف سے لے کے آصف زرداری کے فیملیز کے اوپر، اور اس کے علاوہ بے تحاشا آپ یہ دیکھیے کہ کتنی بڑی اسٹوری بریک اپ ہوئی ہے کہ نیدرلینڈ کے اسکول جو بچوں کو پڑھایا جائے گا بچوں کو، تو اس میں کرپشن کے بارے میں جو بتایا جائے گا کہ بھئی کرپشن ہوتی کیا ہے اور کرپٹ لوگ دکھتے کیسے ہیں. اس میں آصف علی زرداری کی جو ہے وہ کرپشن کے بارے میں دکھایا جائے گا، ان کی تصویر دکھائی گئی ہے. تو یہ ایک پوری دنیا کے اندر اس ٹائم کے اوپر پاکستان نہ صرف ہر لحاظ سے پاکستان کے اندر شرمندگی کا باعث بن رہی ہے، بلکہ اس سے پاکستان کا جوڈیشنل جو سسٹم ہے اس کے بارے میں سوالیہ نشان اٹھ گئے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیا کرپٹ لوگ جتنی کرپشن کر لیں ان کو صدر پاکستان بنایا جاتا ہے، ان کو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے، اور ان کے لوگوں کو شراب کے ساتھ پکڑا جائے تو وہ بن جاتی ہے جناب کیا شہد کی بوتلیں. مطلب ان کو پھر آ کے کرپشن کے بعد تاج پہنائے جاتے ہیں. تو ایک تو یہ بہت ہی جو کہا جائے شرمندگی ترین ایک سٹوری ہے یہ. اور اس کے علاوہ جہاں تک تحریک انصاف اور عدلیہ کی بات ہے، لیٹس ٹاک اباؤٹ عدلیہ اس ٹائم کے اوپر جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے کہ عدلیہ میں بھی عمران خان نے جس طریقے سے ایک کہا جائے کہ عوامی رد و عمل اور عوامی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان صاحب خود کھڑے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب کو کسی نے کھڑا نہیں کرا ہے، انہوں نے صرف پیچھے کھڑے ہوئے عوام کی طاقت سے. آپ دیکھ لیجئے پرویز الہی صاحب نے عمران خان کو بہت دفعہ بولا کہ بھائی نہ استعفے دلواؤ نہ اسمبلیاں توڑو، یہ ہم نہیں لڑ سکتے ہیں. بٹ عمران خان صاحب نے کہا کہ جب تک عوام میرے ساتھ کھڑی ہے مجھے کوئی نہیں گرا سکتا. اور یہی ہوا، عوام کی وجہ سے اتنا پریشر بنا کہ عدلیہ کے اندر بھی دو دھڑے بن گئے. اور عدلیہ میں دوسرا جو دھڑا ہے وہ آٹومیٹکلی وہی دھڑا ہے جو ربر اسٹیمپ کے طور پہ شروع سے اسٹیبلشمنٹ اور ان کے لیے کام کرتا تھا. آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان میں سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ اگر کسی نے کرایا ہے تو وہ عدلیہ نے کروایا ہے. ہر دفعہ عدلیہ ربر اسٹیمپ بنتی تھی، قانون بنتے تھے اور اس کے بعد کام ہوتا تھا اور اس کے بعد آگے جا کے کارروائی ہوتی تھی. اب اس میں آپ لے لیجئے اگر فوج کے بھی کوئی بندے آتے تھے تو عدلیہ ہی ان کو 10 سال کا مینڈیٹ دے کے آگے کام کرنے کے لیے دیتی. تو اس ٹائم کے اوپر عمران خان صاحب نے جو فوج کے اور ان کے سارے پریشر کو توڑوا کے عدلیہ کے اندر ایک ایسا گروپ بنوا دیا ہے جو اس ٹائم کے اوپر حق اور سچ کے لیے کھڑا ہو گیا. ابھی گول میز کانفرنس بھی ہوئی اور انہوں نے گول میز کانفرنس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جس میں اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ اور بڑے بڑے نامور لوگوں نے کھل کے اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے. اور اس ٹائم کے اوپر ایک ہی سب چیز بات کر رہے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں عدلیہ کے لیے اور آئین پاکستان کے لیے. اور آئین پاکستان ہے کیا؟ آئین پاکستان وہ چیز ہے جس کے اوپر اگر من و من عمل کیا جاتا تو پاکستان کے اندر اس ٹائم کے اوپر کوئی کرپشن کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا. بٹ انفارچونیٹ اور فارچونیٹ عوام کو اس ٹائم پہ کہا جائے گا لال بتی کے پیچھے لگا کے اور تمام لوگ کرپشن کرتے ہیں، تمام چیزیں کرتے ہیں. یہ جتوئی کا ایک کیس لے لیجئے، کراچی کے اندر ایک بچے کو لڑکی کو چھیڑتے ہوئے پکڑا گیا. اس کا باپ امیر تھا، سندھ ٹیلی ویژن کے اندر کام کرتے تھے، ان کا اپنا چینل تھا، وکٹری کا نشان دکھاتے ہوئے وہ باہر نکل گیا. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے جو ہے لیاری کے اندر گینگ وار کے لوگ کھوپڑیوں سے دھکا مارتے تھے، عدلیہ نے کیا کرا؟ چھوڑ دیا. کہنے کا مقصد یہ کہ عدلیہ اس ٹائم کے اوپر جو عمران خان صاحب نے ایک ہی تیر ڈالا تھا، خالی کہا تھا کہ میں عدلیہ کو کھڑا کروں گا،
عدلیہ کو انہوں نے کھڑا کر دیا. بس سب سے بڑی خوشخبری کی خبر یہ ہے کہ اس ٹائم کے اوپر بیک ڈور کے اوپر عمران خان صاحب کے امریکہ اور ڈفرینٹ ممالک کے اندر تعلقات کافی استوار ہو گئے اور بہتر ہو گئے. اس ٹائم کے اوپر آپ یہ دیکھیے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سارے کام جو کر رہی تھی وہ بگ باس کے لیے کر رہی تھی. اب عمران خان صاحب نے ایک اور چھکا مارا ہے کہ بگ باس کو اپنے ساتھ پکڑ لیا. بگ باس کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ عمران خان نے اگر آ گیا وہ گورنمنٹ کے اندر تو اس ٹائم پہ سب سے بڑا جھکاؤ رشیا کا ہو جائے گا. پاکستان ایک وہ جگہ ہے جہاں پہ 4 یا 5 سرحدیں لگتی ہیں. اتنا اسٹریٹجک لحاظ سے پاکستان اتنا اہم ہے امریکہ کے لیے کہ اور ممالک میں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ نیٹو والوں نے ابھی بھارت کو ایک آفر کری کہ آپ نیٹو وہاں سے مل لیں، بٹ ان کا جو مین مقصد ہے جو ایک اگر کہا جائے تو وہ یوکرین کی لڑائی کو پرووک کرنے کا ہے کہ یوکرین کی لڑائی اور بڑھے. اس ٹائم کے اوپر پاکستان ہر لحاظ سے بہت زیادہ جو ہے امپورٹنٹ ہے. بٹ عمران خان صاحب نے اس ٹائم کے اوپر امریکہ کے ساتھ وہی برتاؤ کیا جو شروع سے کرتے آئے. انہوں نے کہا ہم اپنی مفادات کے لیے ہر چیز ہم اپنے رکھیں گے اور ہم اگر بات کریں گے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے. یعنی کہ ایک بہت بڑا میسج دیا. اور جس کو دیکھیے امریکہ کا بہت بڑا ایک جو ہے ہسٹری ہے کہ وہ گدھے کو باپ بنا لیتی ہے وقت کے اوپر. اس سے پہلے انہوں نے طالبان کے ساتھ انہوں نے بہت زور دیا تھا کہ ہم تو مذاکرات کریں گے نہیں، ہم مذاکرات نہیں کریں گے. اور جیسے ہی ان کو پتہ لگا کہ بھائی اب تو ہم مرنے والے ہیں اور ہمارا صرف پیسہ ہی جائے جا رہا ہے تو فوراً انہوں نے کہا مذاکرات کرو مذاکرات کرو. مذاکرات کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں وہ لوگ کسی طریقے سے ہمارے ساتھ مذاکرات کر لیے جائیں. بٹ اس میں کیا ہوا کہ عمران خان صاحب نے پھر مذاکرات کروائے اور مذاکرات انہوں نے مانے بھی کہ جی ہاں یہ عمران خان صاحب کی وجہ سے ہی مذاکرات ہوئے. تو اس ٹائم کے اوپر ایک الگ سیناریو چل رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا لمبا جمپ مارا ہے اور ادھر سے بھی معاملات صحیح ہوئے ہیں. سعودی عربیہ سے معاملات بہت حد تک، کیونکہ سعودی عربیہ بھی خود بھی ابھی اسی پٹی میں آ رہا ہے جو چائنا کی پٹی ہے. بٹ ان سب کے درمیان ایک تکلیف دہ ماحول یہ ہے کہ خان صاحب کے اوپر جو ڈیتھ تھریٹ ہے وہ کم نہیں ہو رہی، ڈیتھ تھریٹ بڑھے ہی جا رہی ہے. اس ٹائم پہ وہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر ایک اور حملے کی کوشش کی جا رہی ہے. عمران خان صاحب وہ انسان تھے جو کبھی بلڈ پروف جیکٹ کیا کچھ بھی چیز نہیں پہنتے تھے اور کھڑے ہو جاتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ نے مجھے بچانا ہے تو بچائے، اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرتا ہے. بٹ ابھی ان کی باڈی لینگویج اور چیزوں سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو واقعی سیریس تھریٹ کا بتایا گیا ہے. کیونکہ جب ان کو گولی وہاں پہ بھی لگی تھی اور جو ان کو مارا گیا تھا وہ ایسے ہی نہیں مارا گیا تھا، ان کو لٹرلی شوٹ ڈاؤن کرنے کے لیے مارا گیا تھا. تو اس ٹائم کے اوپر بھی عمران خان صاحب کے 3000 سے زیادہ کارکنان کو پکڑا گیا ہے. امیر ڈنڈا پور کو دیکھ لیجئے اور لوگوں کو دیکھ لیجئے. یہ تمام لوگوں کو جن کو پکڑا گیا ہے وہ جب واپس آئے اور تگڑے ہو کے آئے اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی زندگی اللہ تعالیٰ بچائے. اس ٹائم پہ عمران خان کی زندگی از مور امپورٹنٹ دین اینی تھنگ ایلس. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم دعا کریں عمران خان صاحب کی زندگی کے لیے بھی. بٹ آنے والے ٹائم کے اوپر معاملات بالکل الگ لگ رہے ہیں. اس ٹائم کے اوپر نواز شریف صاحب کا بھی جو ایک بہت بڑا ایک چیز دکھ رہی ہے کہ وہ انگلینڈ واپس نہیں جا رہے ہیں. وہ سعودی عربیہ کے اندر عید بھی کریں گے اور عید کے بعد تھوڑا اور عرصہ گزاریں گے کیونکہ معاملات جو ہیں وہ یوکے کے اندر بھی ان کے پاس کورٹس میں کیس گئے ہوئے ہیں ان کے خلاف بھی اور ان کی بیٹی کے خلاف بھی. جو بیٹی نے بھی کچھ الفاظ ایسے اختیار کیے گئے تھے جہاں پہ کورٹوں میں کیس ان کے اوپر بھی گئے ہوئے ہیں. تو سعودی عربیہ ایک واحد ملک بنتا ہے جہاں پہ ان کو پروٹوکول شاہی پروٹوکول دیا جاتا ہے اور چیزیں دی جاتی ہیں. بٹ اوور آل اس ٹائم کے اوپر خان صاحب نے جو بساط رکھی ہوئی ہے وہ ایک بہترین بساط ہے. الیکشن کی طرف جا رہے ہیں لوگ. خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی موومنٹس کم سے کم رکھے، باہر نکلنے کا ماحول کم سے کم رکھے. جہاں پہ بھی جانا ہے ان کو ٹیلی فونک خطاب کریں، چیزیں کریں، بٹ اپنی موومنٹ کا بہت زیادہ خیال رکھے کیونکہ جو ان کے مخالفین ہیں وہ نہ صرف انٹرنیشنلی ہیں بلکہ لوکلی وہ لوگ ہیں جو پیشہ ور اسی کی چیز کے لیے کام کیا جاتا ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو بلاگ پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا تو شیئر ضرور کیجیے گا اور آنے والے دنوں کے اندر جو ہے ہم اسی طرح کے اور ٹاپکس بھی لے کے آئیں گے.